تو وہ صفات جو ہیں اراؤنڈ اباؤٹ 10 ہیں، لیکن اس کے اندر ایک صفت جو ہے جو کہ آج کل جو ہے وہ ناپید سی ہو چکی ہے۔ بہت ساری ایسی صفات ہیں جن کے بارے میں بات کیا جاتا ہے، تہجد کے اندر شریک ہوتے ہیں تو کیا ہوا، قیام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ کے بعد بقرہ جو ہے جو کہ 2.25 پاروں کے اوپر ہے اس کو مکمل کیا، اور اس کے بعد اگلی صورت جو ہے اس کو آل عمران کو سٹارٹ، اور اللہ پاک نے ہماری دعا جو ہے وہ قبول ہی کی۔ وہی تو صحیح اصل ٹائم تھا، وہی تو پرفیکٹ ٹائم تھا اللہ پاک سے مانگنے کا۔ اور آپ نے سنا نہیں ہے تو ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ پاک نے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، کبھی آپ کے نام کے ساتھ، کبھی آپ کے لقب کے ساتھ، آدھا آپ کو لقب کے ساتھ، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، اس کے ساتھ جیسے سورۃ الکہف کے اندر اللہ پاک نے جو ہے اس کو شروع کیا الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ جب بھی اس قرآن کو اللہ کی عظیم کتاب ہونے کے ساتھ مختص کیا، اس کے بعد جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا تو اشرف جو لقب تھا، جو سب سے احسن لقب تھا، جو سب سے اچھا اور مہذب قسم کا لقب تھا، وہ عبد کا تھا۔ مطلب اللہ پاک نے عبد کہہ کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا۔ تو اب عبد جو ہے ظاہری طور پہ تو ایسے لگتا ہے، عبد کا معنی کہ جو ہے سلیو یا غلام، عبادت کرنے والا، تو کیسے یہ اشرف الالقاب جو ہے وہ ہو سکتا ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے اللہ کے ہاں سب سے جو احسن ترین جو نام ہے، جیسا کہ اگر پیرنٹس ہوں، آپ کا ایک رسپانسبلٹیز میں سے آتی ہیں کہ آپ جو ہے اپنا بچہ جو ہے اس کا نام جو رکھیں، اور ناموں کے اندر بھی سب سے اچھا نام جو ہے وہ عبد اللہ، عبد الرحمن، مطلب عبد کے ساتھ جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اور اسی لقب کے ساتھ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا۔ اور قرآن کے اندر جہاں پر اللہ پاک نے جو ہے اگر اس لقب کے ساتھ اللہ کے نبی کو تو پکارا، لیکن اگر ہماری لیے اور اس امت کے لیے وہ لقب چنا جاتا، جیسے عباد الرحمن، کہ اللہ کے بندے، اے رحمان کے بندے، جب اللہ پاک نے کہا کہ اے امت والو، اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ آپ اس لقب کو جو ہے حاصل کر لو تو اس کے لیے کیا صفات ہیں، یہ صفات ہیں، اگر ان صفات کو اپنے ساتھ متصف کر لو گے، ان کو اپنی ہیبٹ بنا لو گے، ان کو اپنی زندگی کے اندر ڈھال لو گے، تو جس طرح میں نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ کہا ہے، اسی طرح تم بھی میرے بندوں کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جاؤ۔ تو وہ صفات جو ہیں اراؤنڈ اباؤٹ 10 ہیں، لیکن اس کے اندر ایک صفت جو ہے جو کہ آج کل جو ہے وہ ناپید سی ہو چکی ہے۔ بہت ساری ایسی صفات ہیں جن کے بارے میں بات کیا جاتا ہے، لیکن ایسی صفت ہے کہ جو ناپید ہو چکی ہے، وہ یہ ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ راتوں کے اوقات کے اندر جب سارا کا ساری جو کائنات ہے وہ تاریکی کے اندر ڈھل جاتی ہے، اور اس وقت جو ہے شیطان کا زور جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ سارے شیطان جو ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں، تو اس موقع کے اوپر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی فزیکل جو ہے خواہشات ان کو بھی جو ہے قربان کر کے اللہ کے سامنے جو کھڑے ہوتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بستروں پہ نہیں ہوتے بلکہ وہ سجدوں کے اندر ہوتے ہیں، کبھی وہ جو ہے رکوع کے اندر ہوتے ہیں۔ اور کیا قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ جو ہے حجرے کے اندر اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تو نہیں پا گئے، اور میں وہ چیک کرنے کے لیے آپ کے انگوٹھے کو چیک کرتی، اور جب ہلتا جنبش کرتا تو مجھے پتہ چلتا کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ زندہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے اس کو کر کے جو ہے وہ دکھایا، راتوں کے اتنے لمبے سجدے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور مجھے یہ شوق ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھ رہے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ تہجد پڑھ، تو آپ کے پہلے وضو کروایا، اور جب آپ نے تلاوت جو ہے وہ شروع کی تو پھر عبداللہ بن عباس جو ترجمان القرآن، صحابہ میں علم کے لحاظ سے سب سے افضل جو مقام جو ہے وہ رکھتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے تہجد کے اندر شریک ہوتے ہیں، تو کیا ہوا، قیام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ کے بعد بقرہ جو ہے جو کہ 2.25 پاروں کے اوپر ہے اس کو مکمل کیا، اور اس کے بعد اگلی صورت جو ہے اس کو آل عمران کو سٹارٹ کیا، اس کے بعد سورہ نساء کو سٹارٹ کیا، اس کے بعد سورہ مائدہ جو ہے اس کو ختم کر کے راؤنڈ اباؤٹ 6 پارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں پڑھے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے رکوع کیا۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ کا قیام جو ہے اتنا لمبا تھا، اور جتنا لمبا آپ کا قیام تھا اتنا ہی آپ کا رکوع تھا، اور اتنا ہی آپ کا سجدہ تھا،
اور یہاں تک کہ ان کو یہ ہوا کہ مشکل لگا کہ کس طرح سے جو ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جو ہے وہ دے سکوں گا اس تہجد کے اندر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، صحابہ جو ہیں انہوں نے بھی کر کے دکھایا۔ مطلب رمضان کے اندر آپ نے دیکھا کہ کوئی ایک طرف ستون کے ساتھ کوئی ایک جگہ کے اوپر، پھر حضرت عمر نے سب کو جو ہے ایک نماز کے اوپر جو ہے وہ جمع کر دیا تھا۔ تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور اللہ پاک نے اسی کو قرآن میں کہا کہ وہ راتوں کے وقت جو ہیں ان کی راتیں جو ہیں وہ سجدے کے اندر، اور وہ ان کی راتیں جو ہیں وہ رکوع کے اندر اور تلاوت کے اندر جو ہیں وہ گزرتی ہیں۔ تو یہ اللہ پاک نے ان کی صفت جو ہے وہ بیان کی، وہ وہاں پر جہاں پہ صفات بیان کی کہ اگر میرا بندہ بننا چاہتے ہو تو نمازیں جو ہیں وہ تو ایز اے مسلم آپ کے اوپر فرض ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ بونس جو ہے، اس کے ساتھ یہ آپشنل چیزیں جو ہیں جو فرض نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو فرض تھی لیکن آپ کے اوپر فرض نہیں ہیں، لیکن اس کی ترغیب جو ہے اللہ پاک نے دی۔ اور ایک اور جگہ پہ اللہ پاک نے کہا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ جب رات کا وقت ہوتا ہے انسان تھکا ہوا آتا ہے اور اس کے بعد اپنے فراش پہ جاتا ہے، اپنی بیگم کے پاس جاتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ اپنی نیند کو قربان کر کے اور اپنی فزیکل جو ڈیزائرز ہیں ان کو قربان کر کے ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ایسا بنا ہوتا ہے کہ جس طرح محبوب کی عشق کے اندر انسان جو ہے سب کچھ چھوڑ کر، تو وہ اس وقت سب کچھ چھوڑ کر، اپنی نیند کو چھوڑ کر، اپنے لحاف کو چھوڑ کر اور اپنے فزیکل ڈیزائرز کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور اپنے رب جو ہے اس کو پکارتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس سے دعا مانگتے ہیں، اس سے اپنے لیے بلیسنگز مانگتے ہیں، اپنی فیملی کے لیے بلیسنگز مانگتے ہیں۔ خوفا وطمعا، کبھی جو ہے ان کو خوف آتا ہے، خوف کی وجہ سے جو ان کی کمی کوتاہی ہو گئی ہے، جو گناہ ہو گئے ہیں، ان کے خوف کی وجہ سے کہ کہیں ان کی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہ ہو، کہ اللہ پاک جو ہے وہ ناراض نہ ہوتے ہیں، اور کہیں پر وہ جو ہے امید کے ساتھ کہ اللہ پاک بڑا غفور الرحیم، اللہ کو جو ہے وہ پکارتے ہیں۔ اور ایک اور صورت کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ وہ بہت تھوڑے سے ہی لوگ ہیں، بہت تھوڑے سے ہی لوگ ہیں۔ مطلب بہت سارے لوگ تو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ چلو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز بھی 5 وقت جو پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، وہ جینیس لوگ ہیں، وہ چنے ہوئے لوگ ہیں، وہ خاص لوگ ہیں۔ قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، یہ ہوتا ہے راتوں کے وقت وہ اپنی نیند کو مختصر کر لیتے ہیں، اور وہ بہت سارا ٹائم جو ہے وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے جو ہے وہ گزارتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ پاک نے جو ہے خود فرمایا حدیث قدسی کے اندر ہے کہ جب رات کا پہر آتا ہے تو اللہ پاک اپنا ساتواں آسمان چھوڑ کر پہلے آسمان پہ آتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے تو ہمیں بنایا ہے نا، اللہ پاک تو ہمارے خالق ہیں، ہمیں پیدا کرنے والے ہیں۔ وہ کس طرح سے، وہ تو رب العالمین ہیں، رب کے شروع سے لے کر جب سے ہمیں پیدا کیا اس وقت سے لے کے آخرت تک ہماری تمام کی تمام رسپانسبلٹی وہ اللہ پاک لیتے ہیں۔ وہ غفور الرحیم ہیں، وہ تو ماں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ تو پھر اسی وجہ سے ان کو پتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے باہر گیا اور اس کو طرح طرح کی مشکلات آئی، کوئی رزق کی مشکلات، کوئی کسی قسم کی کمی ہو گئی مال کے اندر، اولاد کے اندر، یا کوئی سکنس آ گئی، کوئی مریض ہو گیا، طرح طرح کی مشکلات جو ہیں وہ انسان کو آئی ہیں۔ اس نے اپنی پوری ایفرٹ کی، وہ لوگوں کے پاس گیا، لیکن اس کے بعد بے بس ہو کر رات کے وقت جب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو اس وقت اللہ پاک پکارتے ہیں کہ میں جن حالات سے تم گزر رہے ہو ان کو جانتا ہوں، ان کو دیکھ رہا ہوں، اور میرے پاس ہر طرح کی جو ہے خزانے کی کنجی ہے، اور میرے پاس ہر طرح کی جو مشکل ہے اس کو رفع کرنے کی صلاحیت ہے۔ تو اب حل من مستغفرین، اگر تم سارا دن جو ہے وہ گناہ کر کے آئے ہو تو ابھی یہ ٹائم ہے، اس ٹائم کے اندر جو ہے میرے سے مغفرت جو ہے وہ طلب کرو۔ اور حل من سائلین، اور کون ہے جو مجھ کو پکارے کسی بھی حاجت کے اندر، کسی بھی کام کے اندر۔ ساری زندگی، ساری دن تم جو ہے لوگوں کے پاس جاتے رہے، ان کے دروازے کھٹکھٹاتے رہے، ان سے بھیک مانگتے رہے، ان سے مدد مانگتے رہے، رشتہ داروں سے مدد مانگی، اپنے قریبیوں سے مدد مانگی، لیکن کسی نے آپ کی جو مدد نہیں کی۔ تو اب یہ ٹائم ہے کہ جب احسن الخالقین جو ہے رب الغفور جو ہے اس کے پاس وہ آواز لگاتا ہے کہ اگر تمہیں کسی قسم کی مشکلات ہے تو آ کر میرے سے جو ہے مجھ سے مانگو۔ اگر تمہیں فاقہ ہے، تمہیں کھانے پینے کے اندر مسئلہ ہو رہا ہے، گروسری کے اندر مسئلہ ہو رہا ہے، بل دینے میں مسئلہ ہے، کرایہ دینے میں مسئلہ ہے، یا کسی کو قرضہ دینے میں مسئلہ ہے، تو کیوں لوگوں کے پاس جاتے ہو؟ اور اگر گئے بھی ہو تو پھر اللہ پاک سے، وہ ٹھیک ہے آپ نے سبب اختیار کیا، لیکن مسبب الاسباب کو کیوں بھول گئے؟ اللہ پاک کے ہی ہاتھ کے اندر ساروں کے سارے لوگ جو ہیں ان کے دل ہے نا، تو اللہ پاک ہی دل جو ہے وہ پھیر
لگتا ہے کوئی آپ کے لیے فرشتہ بن کے آ جائے تو رات کے وقت اللہ پاک لگاتے ہیں. اگر کسی قسم کی حاجت ہے، کسی قسم کی مشکل ہے تو اللہ پاک اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ پہلے آسمان پر آ کر یہ وعدے لگا رہے ہیں. اور ہم ہی کتنے بدبخت ہیں کہ سو رہے ہیں، اور سونے سے زیادہ آج کل یہ کہ ہم جو ہے کسی حرام چیز کے اندر مبتلا ہوں، یہ چیزوں کا اللہ پاک نے منع کیا ہے ان چیزوں کو کر رہے ہوں، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم صبح اٹھ کر نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کو پکاریں. ہمیں تو استحیاء آنی چاہیے، ہمیں تو شرم آنی چاہیے اس چیز. لیکن اللہ پاک کا دیکھیے کہ اللہ پاک آتے ہیں اور پھر وہ بلاتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کون جو ہے وہ مجھے پکارے اور میں اس کی پکار جو ہے اس کو پورا کروں. اور پھر کون ہی اس وقت ہوں گے کہ جو اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہو کر رو رہے ہیں، لیکن اللہ پاک نے جیسے کہہ لیا کہ بہت ہی وہ تھوڑے لوگ. تو اگر آپ کو کسی قسم کی مشکل ہے اور آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کے کوئی بھی جو ہے کام نہیں آ رہا، جب آپ پہ مشکل آتی ہے اس وقت سارے ہی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، انسان اکیلا جو ہے وہ رہ جاتا ہے. لیکن وہ اکیلا رہ جاتا ہے تو اس وقت بھی اللہ پاک، اگر آپ نے 50 سال 60 سال تک اللہ پاک کی نافرمانی کی ہو، اس وقت بھی آپ واپس آئیں تو اللہ پاک جو ہے آپ کو اسی طرح لیتا ہے جیسے آج جو ہے وہ آپ پیدا ہو کر آئے. تو کس کی زندگی کے اندر مشکل نہیں ہے؟ یہ زندگی تو ہے ہی مشکلات کا سامنا. تو کون ہے جو خود سے جو ہے ان ساری مشکلات کو حل کر لیتے؟ کیا ہی اچھا ہو جائے کہ آپ اپنے ساتھ جو ہے اللہ پاک کی جو ہے وہ مدد لے لیں. اور اس مدد لینے کا سب سے احسن اور سب سے اچھا ٹائم جو ہے وہ رات کا ہوتا ہے، پہر ہے. اسی لیے جو ہے اسکالرز وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ٹائم ہوتے ہیں کہ جس کے اندر اللہ پاک جو ہے بڑے قریب ہو کر سنتے ہیں، اور بہت سی ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر اللہ پاک جو ہے بڑے قریب ہو کر جو ہے وہ سنتے ہیں، اور ہر طرح کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی. وہ اوقات جن کے اندر جو ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ رات کا پہر خاص طور پہ مڈ نائٹ سے لے کے صبح تک، یہ وہ ٹائم ہے کہ جس کے اندر فرشتے بھی جو ہیں وہ آتے ہیں. اگر آپ عبادت کرتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا، وہ حدیث نہیں سنی کہ ایک صحابی جو تھے رات کے وقت اتنا چھوٹا سا گھر ہے کہ اس وقت وہاں پہ عبادت کر رہے ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں، اور ایسی تلاوت کرتے ہیں کہ ایک دم سے جو ہے سفید اللہ جو ہے آسمان کے اوپر آتا ہے، اور ان کا جو گھوڑا ہوتا ہے وہ بدک جاتا ہے، وہ بدکتا ہے، اور ان کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ جو ہے بدک کر میرا جو بچہ ہے اس کو نقصان نہ پہنچائے. وہ اپنی تلاوت اس کو بند کرتے ہیں تو وہ روشنی جو ہے ایک دم سے چلی جاتی ہے. پھر دوبارہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو پھر اس وقت پھر دوبارہ جو ہے گھوڑا جو ہے وہ بدک جاتا ہے. تو 2-3 دفعہ ایسے ہوا. پھر وہ جب صبح نماز پڑھنے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹھتے تھے اور پوچھتے تھے کہ کوئی کسی کو کوئی خواب آیا، کوئی ایسی عجیب بات ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مربی تھے نا، چہ جائے کہ آپ جو ہیں اللہ کے رسول تھے، اس وقت کے لیڈر تھے، لیکن آپ سب کے لیے ٹائم نکالتے تھے نا. تو اس وقت ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ تو یہ عجیب واقعہ ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو آسمان سے فرشتے نازل ہو کر تمہارے قرآن کی تلاوت جو ہے اس کو سنتے تھے، اور وہ ان کے نازل ہونے کی وجہ سے ہی جو ہے وہ جو سفیدی اور وہ جو نور ہے وہ جو ہے، اور تم اگر ان کو نہیں دیکھ پاتے تھے تو وہ گھوڑا جو ہے وہ ان کو دیکھ پا رہا تھا، اسی وجہ سے وہ بدک رہا تھا. تو یہ تو صحابہ اس وقت جو ہے فرشتے جو ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں. اسی کے بارے میں کہا نا اللہ پاک نے لیلۃ القدر کے بارے میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل سلام ہی حتی مطلع الفجر. تو اللہ کی برکت یہ ہوتی ہے لیلۃ القدر میں کہ اس میں ملائکہ جو ہیں وہ نازل ہوتے ہیں اور وہ قرآن جو ہے وہ سنتے ہیں، اور جو لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے وٹنس بنتے ہیں، ان کے لیے مشہود ہوتے ہیں، ان کے لیے برکت لاتے ہیں، ان کے لیے بلیسنگز جو ہیں وہ لے کر آتے ہیں. تو یہ ہر رات کے اندر ہوتا ہے، اور ہم ہی غافل ہیں کہ اس کام سے تھکے ہارے آئے ہیں اور بیٹھنے کے بعد اس وقت جو ہے بیٹھ کر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ٹی وی دیکھتے ہیں، اور وہ چیزیں جن کو اللہ پاک نے منع کی ہے، محرمات ہیں، ہم ان کے اندر اپنا ٹائم جو ہے سپینڈ کرتے ہیں. پھر راتوں کے اندر جن چیزوں سے اللہ پاک نے منع کیا ہے ان چیزوں کو کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے دعا کی اور اللہ پاک نے ہماری دعا جو ہے وہ قبول نہیں کی. وہی تو صحیح اصل ٹائم تھا، وہی تو پرفیکٹ ٹائم تھا اللہ پاک سے مانگنے کا. اور آپ نے سنا نہیں ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا واقعہ کہ وہ رب رات کو عبادت کرتے تھے اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ لوگ بھی جو ہے وہ جا کر ان کی تلاوت جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سنتے. یہ صحابہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ آپ راتوں کو اتنی عبادت
عبادت کرتے تھے کہ جیسے دیچکی جو ہے وہ آپ رکھتے ہیں اور وہ جو کھولتی ہے اور اس سے آواز آتی ہے آپ کے سینے سے وہ آواز آتی ہے، اس طرح سے رات کے وقت قسم پرسی کی حالت کے اندر اللہ کے نبی جو ہے اس امت کے لیے ہی تو آپ دعا کرتے تھے اور آپ دعائیں مانگتے تھے، آپ کے لیے استغفار کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں کے اندر ورم آ جاتا تو ماں باپ کے پاؤں جو ہے وہ سوج جاتے، اتنی زیادہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عبادت کرتے تھے۔ تو آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ابھی تو ہمارے لیے 5 نمازیں جو ہیں ان کو پورا کرنا اور خاص طور پر جا کر مسجد کے اندر پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کہاں جو ہے اللہ کے نیک بندے جن کو اللہ پاک نے اپنا عبد کہا ہے، جن کو اپنا غلام کہا ہے، وہ جو ہیں صرف اپنی عبادات صرف 5 جو نمازیں ہیں ان کے اوپر منحصر نہیں رکھتے، بلکہ وہ راتوں کو اٹھتے ہیں اور قرآن جو انہوں نے یاد کیا ہوا ہے اسی وجہ سے وہ قرآن بھی یاد کرتے ہیں، اس قرآن کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور فرشتے جو ہیں وہ نازل ہوتے ہیں، وہ اس کو سنتے ہیں۔ مطلب آپ امیجن تو کیجئے، آپ تخیل تو کیجئے کہ وہ کیسی ہی بابرکت جگہ ہوگی، وہ کیسی ہی بابرکت گھر ہوگا کہ جس کے اندر رات کے وقت کوئی بچہ اٹھ کر، کوئی والد اٹھ کر، کوئی والدہ اٹھ کر، کوئی بچی اٹھ کر جو ہے وضو کرتی ہے جبکہ کوئی نہیں دیکھ رہا، سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، اپنی مستی کے اندر ہیں، ہر طرح کی آسائش میں ہیں، ہر طرح کی عیاشیوں میں ہیں، اس وقت وہ اٹھ کے وضو کرے اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر الحمدللہ رب العالمین اللہ پاک سے کلام جو ہے وہ شروع ہوتے، آسمان کے اوپر اللہ پاک وہاں پر آواز لگا رہے ہیں کہ کون مجھ سے مانگے گا، اور اس ٹائم کے اندر وہ بچی ہو، گھر کا فرد جو ہے وہ دعا کر رہا ہے اور آسمان سے فرشتے جو ہے وہ نازل ہو رہے ہیں، تو اس گھر کی کیا ہی برکت ہوگی، اس گھر کے اندر کتنی برکت ہو جائے گی اور اس گھر کے اندر کتنی برکات اللہ کی طرف سے جو ہے وہ نازل ہوں گی، اور پھر اللہ پاک جو ہے اگلا دن جو آنے والا ہے اس دن کے لیے کس طرح جو ہے کافی ہو جائیں گے پورے کے پورے گھر کے لیے۔ تو یہی تو کہتے ہیں نا کہ آپ کبھی بھی کوئی گول جو ہے وہ اچیو نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کو ڈیوائیڈ نہ کریں، اور رات کا کیا ہے، رات کے وقت آپ بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور جو نیکسٹ دن آ رہا ہوتا ہے ٹیمپرری طور پر جو نیکسٹ دن آ رہا ہے اس کے لیے آپ پلاننگ کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ پاک سے مدد مانگتے ہیں کہ جیسے دعاؤں میں اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، یا اللہ مجھے ہر طرح کی لیزینس سے، ہر طرح کے فتنے سے، اپنی ذات کے فتنے سے، لوگوں کے فتنے سے، آپ انہی چیزوں کی تو دعا کرتے ہیں۔ تو ان دعاؤں کے ساتھ پھر صبح فجر کی نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد اشراق پڑھیں، پھر حج اور عمرے کا ثواب لیں، اور اس کے بعد آپ اپنا کام شروع کریں، تو مطلب کتنی بلیسنگ اللہ کی طرف سے ہوگی۔ فجر کی نماز پڑھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھے وہ اللہ کے ضمان میں آ جاتا ہے، اللہ پاک کی ضمان میں آ جاتا ہے، اللہ پاک اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ تو اگر یہ تہجد ہو اور اس کے بعد صبح کی نماز ہو، اس کے بعد پھر اذکار ہوں، اس کے بعد پھر اشراق ہو، اس وقت جو انسان نکلے تو پھر اگر حسد کرنے والا اپنا حسد کرے، کوئی فتنہ پھیلانے والا اپنا فتنہ پھیلائے، کوئی نقصان پہنچانے والا اپنا نقصان اس کو پہنچانے کی کوشش کرے، تو آپ خود ہی بتائیے کہ ایسا شخص جب اتنی ساری پروٹیکشن کے ساتھ، اتنی ساری اللہ کی مدد کے ساتھ اپنے کام کے اوپر جائے گا تو کسی کی مجال ہے کہ وہ جو ہے اس کو ٹچ بھی کر سکے، کسی کا جو فتنہ، کسی کا جو شر ہے وہ اس کے قریب جو ہے وہ آ سکے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ سب سے پہلے اگر تو ہماری نمازوں میں کوتاہی ہے تو سب سے پہلے تو یہ پلان پر آئے کہ ہماری نمازیں جو ہیں ان کو جو ہے ہم شروع کریں، کم از کم اگر کوئی بھی نہیں پڑھتے تو اس کے بعد ایک کو شروع کریں، پھر دوسری کو، پھر تیسری کو، پھر چوتھی، پھر پانچویں، پانچوں کو پرفیکٹ کریں، اور پرفیکٹ کرنے کے بعد واللہ ہمارے پر ایک رسپانسبلٹی ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں وہ تو ساری عربک میں ہی پڑھنی ہے نا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ عربک میں کیا کہہ رہے ہیں، کم از کم اس کو یاد کر لیجئے، مطلب 5 منٹ 10 منٹ اگر آپ ایک ہفتے تک کریں گے تو آپ کو سب کچھ جو ہے وہ یاد ہو جائے، اس کو یاد کریں، اور یاد کرنے کے بعد جو کہ اللہ پاک سے کلام کریں، سجدوں میں لمبی لمبی دعائیں کریں، اپنی 5 نمازیں جو ہیں ان کو پرفیکٹ کریں، بے شک فرض جو ہیں ان کے اوپر آپ فوکس کیجئے، پھر آہستہ آہستہ جو ہے اس کے ساتھ سنن جو ہیں اور مستحبات جو ہیں ان کو بھی ایڈ اپ کریں، اور اس کے بعد آپ اپنے پلان میں یہ لازمی رکھیے، آپ ایک دفعہ اس کو ٹرائی کر کے تو دیکھیے، اگر آپ نے اس کو سٹارٹ کیا تو یہ جیسے ایڈکشن جس طرح سے ہوتی ہے انسان کو، اس طرح آپ کے لیے ایڈکشن بن جائے گی، اور آپ اس کو جو ہے بالکل چھوڑ نہیں سکیں، مطلب آپ کو اتنا مزہ اور اتنا سرور آئے گا کہ رات کو آپ دیکھیں گے کہ سب جب سوتے ہیں اس وقت آپ انتظار کریں گے کہ کس طرح اپنا محبوب جو ہے آپ ان سے جا کے ملیں، ان سے بات کریں، ان کو اپنا قصہ سنائیں، اور انہی کا جو کلام ہے اس کو پڑھیں، ملائکہ جو ہیں ان کا استحضار کریں۔ تو ایک دفعہ اس کو سٹارٹ
کر کے تو دیکھیے، اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم جو عشاء کی نماز ہے اور فجر کی نماز ہے اس کو جماعت کے ساتھ پڑھیے۔ اگر ثواب لینا ہے تو ثواب تو ساری رات کا آپ کو عبادت کا مل جائے گا اگر آپ عشاء کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھیں، لیکن اگر آپ اس کا مزہ لینا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جو ہے وہ تہجد کی نماز جو ہے وہ پڑھیے، کیونکہ آپ پہ تو فرض تھی۔ اگر آپ کا مزہ لینا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، تو کم از کم جو اپنے رات کا جو مختص ٹائم ہے 30 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، اس کو جو ہے مختص کریں، اور جتنا آپ کو قرآن یاد ہے اس کو جو ہے اس کے اندر پڑھیں۔ قرآن بھی ساتھ ساتھ زیادہ یاد کرنے کی کوشش کریں، وہ کوئی امپاسبل چیز نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں میرے کتنے سٹوڈنٹس ہیں کہ انہوں نے جو ہے 50 سال کی عمر میں، 55 سال کی عمر کے اندر قرآن جو ہے وہ حفظ کرنا شروع کیا، اور وہ 5 پارے، 6 پارے، سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، 30واں پارہ، 29واں پارہ، 28واں پارہ، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ کھڑی ہوتے ہیں۔ آپ کو پلان بنانا پڑے گا، پلان بنائیے، پکا عزم کیجئے، اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگیے۔ اللہ پاک ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اگر اللہ پاک آپ کو اپنے بندوں کے اندر لکھ دے گا تو پھر دنیا کی کسی کی طرح کی کوئی بھی آپ کی طرف آزمائش آئے، کوئی بھی فتنہ آئے، اللہ پاک آپ کو پروٹیکشن جو ہے وہ عطا کرے گا۔ تو یوسف علیہ السلام کو نہیں آپ نے دیکھا کہ اللہ پاک نے کہا کہ انہو من عبادنا المخلصین، کہ ہم نے ان سے برائی جو ہے اس کو دور کر دیا۔ ای برائی جو تھی زلیخا جو ہے اس کی شکل کے اندر، وہ جب ان کے قریب آنا چاہی تو ہم نے برائی کو ان سے دور کر دیا، اور کیوں نہ کرتے، انہو من عبادنا المخلصین، کیونکہ وہ اخلاص رکھنے والے تھے۔ وہ اگر کوئی نیکی کا کام کرتے تھے تو وہ اللہ کے لیے کرتے تھے، اللہ کا ان کے ساتھ کنیکشن تھا۔ تو جب بھی آپ کسی مصیبت میں ہوں گے تو اللہ پاک کا ہاتھ، اللہ پاک کی مدد آپ اس جگہ پہ دیکھیں گے۔ تو پلیز پلیز پلیز، اگر آپ کی نمازیں جو ہیں اس کے اندر کوئی کمزوری ہے، ان کو آپ جو ہے وہ کمپنسیٹ کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو ایک ہمیں جو ہے تحفے کے طور پہ چیز دی گئی ہے کہ رات کے پہر کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرنا اور اللہ کے سامنے نماز پڑھنا اور لمبی لمبی نماز پڑھنا، اس کو پلیز 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 کبھی ہفتے کے اندر ایک دفعہ آپ سٹارٹ کیجئے، پھر 2 دفعہ، پھر ایک دفعہ آپ نے اس کو سٹارٹ کیا تو پھر جو ہے آپ اس کو جو ہے وہ ختم نہیں کر سکیں گے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے مجھے بھی جو ہے نمازیں جو ہے وہ ٹائم پر پڑھنے کی، اور 5 وقت پڑھنے کی، اور اس طرح سے پڑھنے کی کہ احسان کا درجہ ہو کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر آپ یہ کیفیت نہیں لا سکتے تو کم از کم آپ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں، اور ایک ایک لفظ جو آپ کہہ رہے ہیں اور ایک ایک لفظ جو اللہ پاک جواب میں کہہ رہے ہیں اس کا آپ استحضار رکھیں، اور یہی اگر اس طرح سے ہماری نماز ہوگی تو پھر اس وقت جو ہے ہم اس درجے پہ پہنچیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔